اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا انجام بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے، ایمان والوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، سجی سجائی جنت ہے۔ پھر اس کے بعد انجام ان لوگوں کا بیان ہوا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی عظمتوں سے ان کو خوف دلا رہا ہے، اپنی عظمتوں کا ذکر کر کے، اپنی طاقت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام سے ڈرا رہا ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، ان بے شک، بطش پکڑ، ربک تیرے رب کی، لشدید بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جہنم کی نشانیاں ہمارے سامنے، جہنم کی وہ ہولناکیاں ہمارے سامنے ہیں، جہنم میں رہنے کی مدت ہمارے سامنے ہے، جہنم میں موت نہ آنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، عذابات کی شدت وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کا انجام ہے جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں اور اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، بار بار انکار کیے جا رہے ہیں، بار بار اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہ کہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی حضرت آدم کا جو مقابلہ ہوا وہ شیطان سے، اور آج تک انسانی شکل میں شیطان، اور وہ رہتی دنیا تک ایسا ہوگا جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے ہوں گے۔ کبھی تو یہ انسانوں کی شکل میں ہوں گے اور کبھی آلات کی شکل میں، لیکن اس کے پیچھے وہ شیطانی ایجنڈا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے۔ اور یہ پکڑ ضروری نہیں کہ صرف جہنم میں ہی ہو، دنیا میں بھی ہم اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ فرعون کا انجام دیکھیے، شداد کا انجام دیکھیے، اسی طرح نمرود کا انجام دیکھیے، ابو جہل کا انجام دیکھیے، ابو لہب کا انجام دیکھیے، اور آج تک جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے سراسر نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں ان کا بھی ہم انجام بد اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، اور آخرت میں اس سے کئی گنا بڑا عذاب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ ہوا یبدئ، وہی ابتدا کرتا ہے، پہلی بار پیدا کرتا ہے، و یعید، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، اور یہ دونوں ہی صفات کیا ہیں؟ خالق ہونے پر دلیل ہیں۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ اٹھائے گا بھی، وہ دوبارہ اسی حالت میں لوٹائے گا بھی۔ مبدی اصل میں ہے ابتدا کرنے والا، اور ابتدا کرنے والی ذات کون ہے؟ جو سب سے ازل ہے، اللہ رب العزت۔ اس نے مخلوق کی ابتدا کی، اس نے کائنات کی ابتدا کی، اس نے ہمارے اعمال کی ابتدا کی، وہ انجام تک پہنچانے والا ہے۔ وہ یعید، اور پھر وہ دوبارہ ہمیں اسی حالت میں، اسی شکل میں دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور اس پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ تو اگر دوبارہ نہ اٹھایا جاتا تو پھر اس عمل کا صلہ کب ملتا؟ تو اس کے لیے آخرت قائم کی۔ جو دنیا میں تم نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس کا صلہ دینے کے لیے اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو پہلی زندگی عمل کی زندگی، وَيُعِيد، اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، یہ انجام کی زندگی ہوگی۔ اور ہم سب قادر ہیں، اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی کو، اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں گے تو ہمارا جو انجام ہے اور جس انجام میں ہم رہیں گے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ وہ انجام ہمارا کیسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مہلت آج ہے، اس کے لیے کام آج کرنا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو آج پہچاننا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ، اور وہی، الغفور، بے حد بخشنے والا اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ میں یہ صفات اتم درجے میں موجود ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُور، نہایت بخشنے والا، الودود،
نہایت محبت کرنے والا۔ کوئی گناہوں کا پلندہ لے کر آئے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، کبھی نادم نہ ہوا ہو، لیکن ایک لمحہ ایسا آئے کہ وہ نادم ہو جائے، وہ پشیمان ہو جائے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے اور اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے خالق سے معافی مانگے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت بخشنے والا پائے گا، نہایت مہربان پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی تنہائی میں اسے یاد آ گیا کہ میں نے کس کی نافرمانی کی، تنہائی میں اسے یاد آ گیا کہ مجھ پر کس کا حکم چلنا چاہیے، تنہائی میں اسے یاد آ گیا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یا تنہائی میں اسے یاد آ گیا کہ میں اپنے مہربان رب کی طرف رجوع کیوں نہ کروں، اور یہ یاد کرتے کرتے اسے اپنے رب کی پکڑ اور اپنے رب کی محبت پیار کا اندازہ ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ میں کہاں نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا۔ تو پھر کیا ہے، یجد اللہ تواب رحیمہ، وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنے بندوں سے بغض نہیں رکھتا، اللہ کافر کو بھی مہلت دیتا ہے، نافرمان کو بھی مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت دینے کی کیا وجہ ہے کہ شاید یہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، شاید یہ اپنے گناہ سے باز آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ ہر رات آسمانی دنیا پہ آ کے سوال کرتا ہے، حل من مستغفرن، کیا ہے کوئی بخشش کا طالب، کیا ہے کوئی گناہ گار جو چاہتا ہو کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ تو وہ خود آفر دینے والا ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ بندے اس سے معافی مانگے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بخشنے کے لیے تیار ہے۔ پھر فرمایا الودود، نہایت محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کسی لالچ کی محتاج نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو ماں کی محبت میں بھی غرض ہے، سبب ہے، لالچ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اولاد میری بڑھاپے کا سہارا ہے، اولاد مجھے سنبھالے گی، یہ تو اللہ نے محبت دل میں ڈالی ہے، لیکن ماں کو کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ کا احساس ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین اس احساس کی رب العالمین کو ضرورت نہیں، کیونکہ رب العالمین پہ نعوذ باللہ من ذالک بڑھاپا نہیں آنے والا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کی محبت بے غرض ہے، اپنے بندوں سے انتہا کی محبت جس میں کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بھی سب کچھ دے رہا ہے اور اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے۔ یہ اس کی محبت کی علامت ہے، یہ اس کی بخشش کی علامت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی اپنی امت سے سب سے بڑھ کر محبت تھی، اور اللہ کے نبی کی محبت بھی ہر لالچ سے خالی تھی، کیونکہ آپ تو بخشے بخشائے تھے نا، کسی کے ایمان لانے کا آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت سے ایسی محبت کی کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ آج ہمیں اپنے نفس سے بھی ایسی محبت کرنی ہے، جیسے ہم دنیا میں ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی آگ کی چنگاری، آگ کا دھواں، گرم پانی کی گرمائش، یا دھوپ کی تمازت، یا سخت سردی، یہ نہ ہمیں لگ جائے، ہمیں کسی سے ڈانٹ نہ سننی پڑے، ہمیں کسی کا غصہ نہ سہنا پڑے، ہمیں کسی سے جھٹکار نہ پڑے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی اپنے آپ کو ہر انجام سے بچانا ہے کہ اللہ کا غصہ ہم پہ نہ پڑے، اس کی ناراضگی ہم نہ سہیں، آگ کے چھینٹے ہم پہ نہ ہوں، کھولتے ہوئے پانی کی چھینٹیں ہم پہ نہ ہوں، وہ چنگاریاں ہم پہ نہ ہوں، تمازت ہم پہ نہ ہو، سورج کی تپش میں ہم نہ ہوں۔ بالکل اس طرح آخرت سے بھی، آخرت کے انجام سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اور نفس کی محبت کا حال یہ ہے کہ ہم جتنی اللہ کی اطاعت کریں گے، وہ دلیل ہے کہ ہمیں اپنے نفس سے بھی محبت ہے، کہ ہم نے اس کو آگ کے انجام سے بچا لیا۔ پھر فرمایا
ذو العرشی، عرش والا ہے، المجید، بڑی شان والا، عرش کا مالک وہی ہے، بلند، عرش پر اسی کا اختیار ہے۔ تو جس کا اختیار عرش پر ہے، زمین پر بھی اسی کا اختیار ہے۔ انسان کی تخلیق کا بھی یہی مقصد تھا کہ عرش والے کا حکم زمین پر نافذ ہو۔ وہ عرش کا مالک ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، اور وہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ تو اگر انسان کو اپنی شان بڑھانی ہے، اپنا احترام بڑھانا ہے، تو سب سے بڑھ کر اللہ کا احترام کرنا ہوگا۔ سب سے زیادہ بزرگی، عظمت اللہ کی بیان کرنی ہوگی، سب سے زیادہ طاقت اللہ کی تسلیم کرنی ہوگی، اپنے آپ کو عاجز ناتواں سمجھنا ہوگا۔ پھر فرمایا فعال لما یرید، فعال کر گزرنے والا ہے، لما جو یرید ارادہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جس کو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ ہم نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اور ہمیں اس وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس شان کو سمجھنا چاہیے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، جس سے مانگ کر ہم کبھی بے بس نہیں ہوتے، کبھی لاچار نہیں ہوتے، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اگر دینا چاہے تو کوئی شے، کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہم اس خالق سے مانگ رہے ہیں جس کی دین وافر ہے، جس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو شہنشاہ ہے، ہر لمحہ شہنشاہ ہے، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ پھر فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، حل کیا اتاک آئی ہیں آپ کے پاس حدیث الجنود، لشکروں کی خبریں۔ اب یہ کون سے لشکروں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بہت بڑے بڑے لشکر، طاقتور لشکر، جو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جنہوں نے ایک انسانیت کو غلام بنا لیا تھا اور ایک انسانیت پر حکمرانی کرتے تھے، ایک انسانیت پر وہ ظلم کرتے تھے، تو کیا ان لشکروں کی خبریں آپ تک پہنچی؟ وہ بڑی طاقتور والا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بڑی قوت والا اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ کے آگے وہ لشکر بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ یاد کریں جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہے، وہ کتنے بڑے لشکر کو لے کر آیا تھا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت رکھتا تھا، لیکن جب عرش والے کی طاقت سامنے آئی تو پھر وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور اس آیت میں جن لشکروں کا ذکر ہے وہ فرعون اور سمودی ہیں۔ انسانوں کو اپنا غلام بنایا تھا، خود خدا بن بیٹھے تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بل الذین بلکہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب اور جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہی کافروں کی باتیں، اور یہ کیا جھٹلا رہے تھے؟ یہ آخرت کو جھٹلانے والے تھے، یہ انبیاء